اسلام میں اعمال سادہ رکھے گئے کہ یہ مخصوص لوگوں کے لیے مخصوص اعمال نہیں. اللہ کے رسول اور نبی ان سے بڑھ کر اخص الخصوص کون ہو، لیکن آپ نے ظاہراً باطناً ایک جیسے عمل دکھایا ہے. حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے تلاوت کے دوران کچھ گرانی محسوس کی، آیتیں آگے پیچھے ہو گئی تو آپ نے پوچھا نماز کے بعد کہ الیس فیکم ابن ام عبد، عبداللہ ابن مسعود کی کنیت ابن ام عبد ہے. انہوں نے کہا میں موجود ہوں. کہ آپ کے ہوتے ہوئے آیتوں میں فرق آیا. عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ میں نے سمجھا کہ اس طرح نازل ہو. آپ نے کہا لو نسخت لا اخبرتکم، اگر ایسا ہوا ہوتا میں اطلاع دیتا. اعمال اپنے پاس نہیں رکھ سکتا ہوں، جو شریعت آئے گی سب کو بتاؤں گا. اور ایک اور موقع پر بخاری میں ہے کتاب الصلاۃ میں کہ آپ نے کہا انما انا بشر انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی، میں بھی تمہارے جیسے ایک انسان اور بشر ہوں، بھول سکتا ہوں. جب میں بھول جاؤں تو مجھے آواز دیا کرو. یہ ظاہر شرع اور باطن شرع یکساں ہونے کی دلیل ہے. انبیاء علیہ السلام تعلیم و تلقین کے لیے مبعوث ہوتے ہیں. ان کی ہر ادا دین لیے ہوئے ہیں. کھانا کھا رہے تو سنت بن رہی ہے، پانی پی رہے تو سنت ثابت ہو رہی، اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں سنتیں بنتی، گھر جا رہے ہیں باہر آ رہے ہیں تو دخول سنت، داخلہ سنت، خارجہ. ایک ادا بھی پیغمبر کی معاذ اللہ وہ امت کے فائدے کے بغیر نہیں ہے. اس لیے نبی ظاہراً باطناً یکساں ہوتے ہیں اور آپ نے کوئی عمل پوشیدہ نہیں رکھا ہے. یہاں تک کہ پوشیدگی پر مشتمل جو روایات ہے، طاہر پٹنی نے قانون الموضوعات میں اس کو وضع اور کذب کہا ہے کہ یہ خلاف شرع، خلاف تحقیق ہے. جیسے ایک روایت میں ہے کہ لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل. اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا ایک لمحہ ایسا ہے جس میں کوئی اور نہیں ہو سکتا. محدثین نے کہا ساقط، خربان، بیکار بات ہے حضور. اس قسم کے جو پیچیدہ باتیں ہیں محدثین نے منع فرمائی کہ یہ نہیں ہے شریعت. اور بڑے محدثین جیسے بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، انہوں نے نقل ہی نہیں کی، کمزور روایت ہے. اس واسطے ان کو صحاح ستہ کہتے ہیں. وہ 6 کتابیں جن کو سندن متنن اس دن سے آج تک صحت حدیث، صحت اسانید حاصل ہے. تمام علوم و فنون طالب علم پڑھ کر اخیر میں جا کے ان کو دور حدیث پڑھاتے ہیں تاکہ یہ صحیح اور سقیم، صحیح اور غلط، صحیح اور دروغ میں فرق کر سکے. یہ نہیں کہ پڑھنے کے بعد پھر اقرب المواعظ و احسن المواعظ
اکو بکو سندر بکو دیکھ کے بیان کرے تو کیا علم کا نور ہوگا؟ علم کو تو آپ نے گھما پھرا کے کہیں رکھ دیا تاپ میں۔ علم کے بر دل زنی یاری بود اور علم کے برتن زنی ماری بود۔ فارسیان کہتے ہیں کہ علم ظاہراً باطناً ایک ہو تو آپ کا ساتھی ہے، علم کئی اور ہے اور آپ کچھ اور کر رہے ہیں تو یہ سانپ ہے جو آپ کو ڈس رہا ہے، عقل نہیں ہے۔ علم کے بر دل زنی یاری بود، علم کے برتن زنی ماری بود۔ او علمے کی رائے حق نہ نمائے جہالت است، وہ علم جو آپ کو حق کا راستہ نہیں بتاتا، آپ سچ اور جھوٹ میں، حق اور باطل میں، توحید اور شرک میں، سنت اور بدعت میں، اخلاق اور رسوم میں فرق نہیں کر رہے۔ آپ نے کیا علم پڑھا ہے؟ پڑھا نہیں ہے، پھاڑا ہے۔ آپ نے سال ہا سال علم کی اہانت کی ہے۔ ایسوں کے بارے میں قرآن کہتے ہیں اضلہ اللہ علی علم، علم کے ہوتے ہوئے خدا نے ان کو گمراہ کیا ہے۔ خوشحال خان خٹک ہم وہی، یا چہولولی بلاشی یا چہولولی بلاشی، پڑھنے کے بعد یا عالم وارث الانبیاء بنے گا یا شیطان کذاب بنے گا۔ اس لیے علماء دین بھی سخت آزمائش میں رہتے ہیں، طلباء اور پڑھنے پڑھانے والے، کہ بھئی ہمیں صحیح سمت نصیب ہو جائے اور ہماری زبان اور دل ایک ہو جائے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالجنان، زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق ہی ایمان ہے۔ ثم العمل بالارکان، تو زبان وہی کچھ کہے گی جو دل میں تصدیق ہے۔ زبان دل کے خلاف نہیں چل سکتی ہے۔ زبان برید بکنجی نشست سم مکو، بے اسکسی کے نباشد زبان شد روکو۔ ایسی زبان جو اپنے عقیدے، اپنے علم، اپنے مسلک، اللہ کے تقرب اور تقدس کے خلاف چل رہی ہے، اس کو کاٹ کے رکھ دینا ضروری ہے۔ زبان برید بکنجی نشست سم مکو اور بے اسکسی کے نباشد زبان شد روکو۔ حدیث شریف میں ہے ان اعداء عدو ما بین جنبیک، سب سے بڑا دشمن خود آپ کا نفس ہے، دو پہلوؤں کے درمیان۔ ابوبکر صدیق کے بارے میں حضرت اقدس داتا گن بخش نے لکھا ہے کشف المحجوب میں، اور کبار محدثین میں سے حافظ الحدیث ہے داتا سے، ایک کتاب لکھی ہے الامام الکوفی امام اعظم کے مناقب پر، اور ایک کتاب لکھی ہے الامام الجوفی، جوفی امام بخاری کو کہتے ہیں، وہ جوفی کہلاتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت اپنے زمانے کے حفاظ حدیث میں سے اور سب سے متقدم ہے، 34 صدی ہجری میں۔ پیرانی پیر چٹے میں ہے، معین الدین چٹے میں ہے، فرید گنج شکر 7ویں میں ہے، صاحب 34 صدی ہجری میں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ابوبکر صدیق کو دیکھا کہ اپنی زبان کی پٹائی کر رہے تھے۔ کسی نے دیکھ کے کہا یہ کیا کرتے؟ کہا ھذا ما اوردنی الموارد المحالکہ، یہی تو مجھے خراب جگہوں پہ لے چلتی ہے، گھسیٹ رہی ہے۔ تو زبان کو قابو رکھنا بہت ضروری ہے۔ جس شخص کا زبان کنٹرول میں ہے، سمجھ لو ایمان محفوظ ہے۔